جس ذات کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ایک عہد و پیمان محبت کا، عقیدت کا، ادب کا، تعظیم کا، توقیر کا، غلامی کا جو ہم نے قائم کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، ان کے نسبت کی وجہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اور ہماری جو مجالس الحمدللہ جتنی بھی ہیں، یہ اسی نسبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو محفل ہے، حضرت امام علی مقام کو یہ کوئی محفل فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس محفل سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ان کے فضائل میں، علامہ صاحب میں زیادہ نہیں سن سکا، لیکن جتنا میں نے سنا، آپ نے فضائل سنے، ان کو نبی پاک کی وہ عظمت حاصل ہے اور آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ تو پکا بے ایمان ہے۔ ہم ایماندار ہیں، ہم دینے والوں میں سے نہیں، ہم لینے والوں میں غلامان ہیں، غلامان ہیں مصطفیٰ، لینے والے لوگوں میں۔ تو اسی جذبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑی سی جو میری گزارشات سنیں، میں بھی اپنی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ بعد میں جو اجتماعی دعا ہوگی اس میں ہمیں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محمدی بنا کے رکھے، آمین آمین، ہمیں حسینی بنا کے رکھے، آمین، ہمیں اللہ تعالیٰ پکا سنی بنا کے رکھے، آمین، اور جس عقیدے کے ساتھ ہم زندہ ہیں اللہ اسی عقیدے میں موت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور یہ پہلا حکم کس کو ہے؟ اس کا مخاطب اول کون ہے؟ جبریل یہ پیغام سب سے پہلے جس کے پاس لائے وہ ہمارا اور آپ کا نبی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو کہا کہ آپ مدد حاصل کریں صبر سے اور نماز۔ مدد حاصل کریں کس سے؟ صبر سے اور نماز۔ مانچسٹر والوں میں بولنے کی عادت نہیں ہے میرے خیال، یہ بھی اولڈم والے ہیں، ہم بھی اولڈم والے ہیں، ہم تو بلوانا ہمارا کام ہے۔ تو مانچسٹر والوں آپ بولیں تھوڑا سا، پتہ چلے کہ آپ یہاں ہیں، آپ کے ہونے کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ تو آپ ہیں تو وہ پتہ ایسے چلے گا جب کوئی ہل جل ہوگی، تھوڑا سا آپ کے اندر پتہ چلے آپ سننے آئے ہوئے، اور ہمیں پتہ چلے ہم آپ کو کچھ بتانے آئے ہوئے، کیونکہ یہ کوئی یونیورسٹی کا لیکچر تو نہیں ہو رہا کہ آپ نے بالکل ہماتن گوش ہو کر اس کو سماعت کرنا۔ یہ محبت کی مجلس ہے، یہاں آپ بھی بول سکتے ہیں، میں بھی بول سکتا ہوں، دونوں طرف سے بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا، مدد حاصل کریں صبر سے، نماز سے۔ اس کا مخاطب اول یعنی جس سے پہلی بار خطاب ہوا وہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس وقت مدد حاصل کریں دو چیزوں سے، ایک تو صبر کر لیں، صبر کرنے سے وہ تکلیف خود بخود ویسے ہی ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثلا ایک آدمی غریب ہے، وہ غربت پہ صبر کر لے تو غربت بھی ختم ہو جائے گی، وہ وقت بھی نکل جائے گی۔ ایک آدمی مریض ہے، مرض پہ صبر کر لے، مرض رہے گا لیکن ایک وقت ہوگا، چاہے وہ خود دنیا سے چلا جائے لیکن وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو پہلا جو مدد کا ذریعہ ہے وہ صبر ہے، اور دوسرا والصلاۃ، نماز۔ عجیب بات ہے، آدمی پریشان ہے تو وضو کرے اٹھ کے، اب آپ کے گھر والی بیمار ہے سخت، میں کہوں یہ صبر کرو تو اٹھ کے 2 نفل پڑھو، تو آپ کہیں گے میں پریشان ہوں، آپ مجھے نفل پڑھا رہے ہیں، میں تو فرض کدی نہیں پڑھے تو نفل پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ تو چلو نسبت، اس میں کوئی شک نہیں، نسبت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور رہیں گے، لیکن آخر اگر اللہ یہ حکم اپنے نبی کو دے سکتا ہے تو امتی کا پھر کیا حق ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غم نبیوں پر بھی آتے ہیں، تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، بلکہ جو تکلیف نبی پر آتی ہے وہ امتی پر نہیں آ سکتی ہے، اور جو مادہ برداشت اور مادہ صبر
ایک نبی کے اندر ہو سکتا ہے، وہ ساری امت کو ملا کر وہ صبر کسی کے پاس نہیں ہوتا جو ایک تن محمد میں ہوا کرتا، نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، چلو آج اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ میری اس بات کو یاد رکھنا کہ اس کے بعد اگر آپ کو پریشانی آئے تو اس پریشانی پہ ذرا صبر کرنا، صبر کا مطلب ضبط کرو، اس کو برداشت کرو، اور ساتھ میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لو کہ اللہ تو نے مجھے یہ پریشانی دی ہے، میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کی وہ پریشانی خدا حل فرمائے گا۔ حضور کا طریقہ تھا کہ جب آپ پر کوئی پریشانی آتی اب فوراً نماز کا رخ فرماتے تھے، فوراً نماز کا رخ فرماتے تھے۔ کسی اور کی نماز اسے فائدہ دے یا نہ دے، چونکہ نماز پڑھنے والے عرب کی زمین پر زیادہ نظر آئیں گے، اور نماز پڑھنے والے آپ کو دیوبند کے مدرسے میں زیادہ نظر آئیں گے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی پریشانی حل ہو جائے۔ لیکن سارے عرب والے ایک طرف اور گستاخان مصطفیٰ ایک طرف، آپ تو سنی ہیں، آپ اگر نماز پڑھیں پریشانی کے عالم میں، میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے تم عاشقان مصطفیٰ ہو، تمہارے 2 نفل ان کی ساری زندگی کے فرائض سے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ تم باادب ہو کے خدا کے آگے جھکتے ہو۔ تمہارے اندر اور نقص بہت ہوں گے، لیکن تمہارے اندر جو عظمت مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اس نے وہ نور تمہارے اندر پھیلا رکھا ہے جو تمہارے نفلوں کو ان کے فرائض پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ تو صبر اور نماز، تو میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنی، آپ بولیں انشاءاللہ، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صبر کیا کریں، یہ ٹیلی ویژن پہ فون فوراً نہ کر دیا کریں دم کرو اور تعویذ دو، صبر بھی کوئی کام ہوتا ہے، صبر سے بھی کام لیا کریں، اور تھوڑا سا اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر یقین رکھو، صبر کرو، نماز پڑھو، انشاءاللہ آپ کی پریشانی خدا حل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جن کو آپ دم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ سب سے بڑے بے صبر وہ خود ہوتے ہیں، وہ خود پتہ نہیں ہوتا صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، صبر بھی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں جن کے پاس آپ اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ صبر کرو، اور صبر کب ہوگا؟ جب خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ بولتے نہیں یار، خوشی میں صبر ہوتا ہے؟ آدمی کہ میں بڑا خوش ہوں صبر کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کہیں نہیں میں غمگین ہوں اور صبر کر رہا ہوں، تو یہ بات جچتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ تو غم کے وقت میں صبر ہوتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں نماز ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ صبر اور غم کے بعد جو نتیجہ ہے وہ رحمت خداوندی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے نبی کو دیا، اب اپنے نبی کی زندگی پر نظر دوڑاؤ، ان سے زیادہ صابر کون ہے؟ ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ راہ حق میں خدمت کرنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ راہ حق میں اپنا آپ لٹانے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ تکلیفیں سہنے والا کون ہے؟ ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، شیب ابی طالب میں صبر کرتے ہیں، وہ حرم کعبہ میں صبر کرتے ہیں، وہ بھوکے ہیں تو صبر کرتے ہیں، وہ ہجرت کی رات صبر کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو کٹتا ہوا دیکھ کر صبر کرتے ہیں، وہ مدینے کے سفر میں صبر کرتے ہیں، وہ حدیبیہ کے مقام پر صبر کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی موت پر اور ان کے انتقال پر صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کی ایسی مثال کسی اور نبی میں نہیں مل سکتی۔ ایوب کا صبر اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، لیکن اگر اس حقیقت میں جائیں جو صبر میرے نبی نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کہ حضرت ایوب کو صبر کے بعد ان کا سارا کنبہ واپس لوٹایا گیا، بلکہ جتنی اولادیں تھیں وہ دگنی کر کے دی گئی، اور جو مال لوٹا گیا تھا وہ واپس دگنا کر کے لوٹایا گیا۔ میرے مصطفیٰ سے جو کچھ لیا گیا وہ دیا نہ گیا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس اجر کو محفوظ کر لیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا کنبہ بھی اس میں لٹا، اور قتل حسین سے لے کر قتل علی اصغر تک یہ جتنا 72 نفوس کا قافلہ راہ خدا میں کٹا ہے،
اللہ نے لوٹایا نہیں، اس لیے لوٹاتا تو پھر ایوب کے صبر میں اور مصطفیٰ کے صبر میں کوئی فرق نہ رہتا. ان کے صبر کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، محمد تیرے صبر کا بدلہ تجھے حشر کے میدان میں دکھایا جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صبر جس ذات نے کیا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صبر کا حق ادا کر دیا. ایک قدم آگے چلو.